بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک گولڈن انفو کے معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرا تعلق قبیلہ غفار سے تھا۔ ہمارے یہاں ایک خبر پہنچی تھی کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوئے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہیں۔ پہلے تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اس شخص کے بارے میں مکہ جائیں، ان سے گفتگو کریں اور پھر ان کے سارے حالات آ کر مجھے بتائیں۔ چنانچہ میرے بھائی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور واپس آ گئے۔ میں نے پوچھا کیا خبر لائے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اچھے کاموں کے لیے کہتا ہے اور برے کاموں سے منع کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہاری باتوں سے تو میری تسلی نہیں ہوئی۔ اب میں نے توشے کا تھیلا اور چھڑی اٹھائی اور مکہ آ گیا۔ وہاں میں کسی کو جانتا نہیں تھا اور آپ کے متعلق کسی سے پوچھتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ میں صرف زمزم کا پانی ہی پی لیا کرتا تھا اور مسجد حرام میں ٹھہرا ہوا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے سے گزرے اور بولے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس شہر میں مسافر ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا جی ہاں۔ بیان کیا تو پھر میرے گھر چلو۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر ساتھ لے گئے۔ بیان کیا کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ گیا، نہ انہوں نے کوئی بات پوچھی اور نہ میں نے کچھ کہا۔ صبح ہوئی تو میں پھر مسجد حرام میں آ گیا تاکہ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کسی سے پوچھوں، لیکن آپ کے بارے میں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ بیان کیا کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے سے گزرے اور بولے کیا ابھی تک آپ اپنے ٹھکانے کو نہیں پا سکے ہیں؟ بیان کیا میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پھر میرے ساتھ آئیے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس شہر میں کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا آپ اگر ظاہر نہ کریں تو میں آپ کو اپنے معاملے کے بارے میں بتاؤں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ تب میں نے ان سے کہا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہاں کوئی شخص پیدا ہوئے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں نے پہلے اپنے بھائی کو ان سے ملاقات کے لیے بھیجا تھا، لیکن جب وہ واپس ہوئے تو انہوں نے مجھے کوئی تسلی بخش اطلاعات نہیں دی، اس لیے میں اس ارادے سے آیا ہوں کہ ان سے خود ملاقات کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے اچھا راستہ پایا، مجھ سے مل گئے۔ میں انہی کے پاس جا رہا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں۔ جہاں میں داخل ہوں آپ بھی داخل ہو جائیں۔ اگر میں کسی ایسے آدمی کو دیکھوں گا جس سے آپ کے بارے میں مجھے خطرہ ہوگا تو میں کسی دیوار کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا، گویا کہ میں اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس وقت آپ آگے بڑھ جائیں۔ چنانچہ وہ چلے گئے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور آخر میں وہ ایک مکان کے اندر گئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اندر داخل ہو گیا۔ میں نے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام کے اصول و اراکین مجھے سمجھا دیجیے۔ آپ نے میرے سامنے ان کی وضاحت فرمائی اور میں مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابوذر اس معاملے کو ابھی پوشیدہ رکھنا اور اپنے شہر کو چلے جانا، پھر جب تمہیں ہمارے غلبے کا حال معلوم ہو جائے تب یہاں دوبارہ آنا۔ میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبوس کیا ہے، میں تو ان سب کے سامنے اسلام کے کلمے کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ وہ مسجد حرام میں گئے، قریش کے لوگ وہاں موجود تھے، اور کہا اے قریش کی جماعت سنو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ قریشیوں نے کہا کہ اس بددین کی خبر لو۔ چنانچہ وہ میری طرف لپکے اور مجھے اتنا مارا کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور مجھ پر گر کر مجھے اپنے جسم سے چھپا لیا اور قریشیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے نادانو، قبیلہ غفار کے آدمی کو قتل کرتے ہو؟ غفار سے تو تمہاری تجارت بھی ہے اور تمہارے قافلے بھی اسی طرف سے گزرتے ہیں۔ اس پر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری صبح ہوئی تو پھر میں مسجد حرام میں آیا اور جو کچھ میں نے کل پکارا تھا اسی کو پھر دہرایا۔ قریشیوں نے پھر کہا پکڑو اس بددین کو، جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کل کیا تھا وہی آج بھی کیا۔ اتفاق سے پھر عباس بن عبد المطلب آ گئے اور مجھ پر گر کر مجھے اپنے جسم سے انہوں نے چھپا لیا، اور جیسا انہوں نے قریشیوں سے کل کہا تھا ویسا ہی آج بھی کہا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی ابتدا اس طرح سے ہوئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔